مسجد سرور کائنات کی دست مبارک سے بنا ہوئی مسجد کی جگہ مومنوں کے لیے تنگ ہو گئی. رحمت کائنات نے ایک جمعہ کے خطبے میں اپنے صحابہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھا اور مسجد کو دیکھا کہ وہ تنگی دامہ کا شکوہ کر رہی ہے. آپ نے اعلان کیا، لوگوں تم میں سے کون ہے جو اس مسجد کی توسیع کے لیے، جو کسی نبی کی بنائی ہوئی آخری مسجد ہے، اس مسجد کے لیے زمین خرید کر دے. اللہ کا رسول ناطق وحی اس سے وعدہ کرتا ہے کہ اس جگہ کے بدلے میں نبی اس کو رب سے جنت میں محلات لے کر دے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جگہ کے لیے کسی آدمی سے ایک پائی لینے کی بھی ضرورت نہیں، جتنی قیمت ہے تنہا عثمان اپنی جیب سے ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اسی مسجد پاک میں چند برس کے بعد جیسے اسرا کا واقعہ پیش آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کی. مسلمانوں کے سوار ہونے کے لیے اونٹ موجود نہیں ہے. رحمت کائنات نے اپنے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا، کون ہے جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرے، محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہے. اور لوگوں رک کر ایک بات سمجھ لو کہ رب ان مومنوں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے جو رب کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پھر جو رب کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹاتے ہیں، رب ان کے مال میں کبھی کمی آنے دیتا. یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو پہلے بے رحوما خرید چکا، اس کے بعد مسجد نبوی کی جگہ خرید چکا، آج نبی کے حکم پر سب سے پہلے جو اٹھتا ہے یہی عثمان اٹھتا ہے. کہا اللہ کے رسول 100 اونٹ میں دیتا ہوں، جنت مجھے دیجیے، 100 اونٹ مجھ سے لیجیے. نبی یہ کائنات سے فرمایا بیٹھو، اور کون ہے جو جنت لے لے 100 اونٹ دے دے. پھر عثمان اٹھے، کہا اور کون ہے جو 100 اونٹ لے جنت لے لے. پھر عثمان اٹھے، نبی نے پھر کہا، عثمان پھر اٹھے، نبی نے پھر کہا، عثمان پھر اٹھے. 7 مرتبہ نبی نے کہا، 7 مرتبہ عثمان اٹھ کے کھڑے ہوئے، ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی راہ میں 700 اونٹ قربان کیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے جذبہ اظہار کو دیکھا، فرمایا قد یا عثمان انی اشہد لک بالجنہ. عثمان بس کرو، محمد تجھ کو جنت کی بشارت دیتا ہے. اور کیا کہا؟ فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم قط. اور دنیا کے لوگ سن لو اور روسیا ہو تم بھی سن لو، عثمان پہ زبان تام دراز کرنے والوں تم بھی سن لو، عثمان کے خلاف حرزہ سرائی کرنے والوں تم بھی سن لو، عثمان سے پیار کرنے والوں تم بھی سن لو. جاؤ ساری کائنات کی تاریخ اٹھاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبیوں کی، آپ سے پہلے کے رسولوں کی، کسی نبی کسی رسول نے اپنی امت کے کسی آدمی کو یہ الفاظ نہیں کہے جو خاتم النبیین نے عثمان ذی النورین کو کہے. اور بات کہہ دیتا ہوں، اس کو یاد رکھنا، پہلے نبیوں کی بات، رحمت کائنات کی ساری سیرت اٹھاؤ. آج خود ساختہ افسانے تلاش کر شخصیتوں کے گرد حالے بدتے، ان کی عظمت کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے، افسانے تراشتے، کس سے گھرتے ہو؟ آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اقدس میں 23 برس میں نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد
آپ کی وفات تک محمد کریم نے یہ لفظ کہے ہو جو اپنے عثمان کے لیے کہے ہیں پوری کائنات میں، نہ اپنے خانوادے کے کسی فرد کے لیے، نہ اپنے گھرانے کے کسی شخص کے لیے، نہ اپنی امت کے کسی بڑے سے بڑے انسان کے لیے محمد کریم نے یہ بات نہیں کہی جو عثمان کے لیے کہی۔ کیا کہا؟ ما ضر عثمان، ما ضر عثمان، ما ضر عثمان، ما عمل بعد اليوم قط۔ اور دنیا کے لوگوں سن لو، اگر میرا عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے تب بھی رب اسے جنت فرما کے چھوڑے گا۔ یہ الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناطق وحی نے اگر کسی کے لیے استعمال کیے تو صرف عثمان ابن عفان کو دیے، اور یہی وجہ تھی، اور یہی سبب تھا کہ وہ رحمت مجسم جس کی رحیمی و کریمی کا عالم ہے کہ اس نے اپنے بدترین دشمن کے بارے میں بھی کبھی تلخی کا اظہار نہیں کیا، وہ رحمت اللہ جس کی ذرے عادلی کا عالم یہ تھا کہ جب اس شخص کی موت کا علم ہوا جو آپ کی زندگی مبارک میں آپ کو گالیاں دیا کرتا، آپ کے مقابلے میں مسجد ضرار کی تعمیر کیا کرتا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اتنے قبیح الفاظ سے یاد کرتا تھا کہ مدینہ میں اس سے برے لفظ کسی نے استعمال نہیں۔ وہ بدترین دشمن جس نے نبی کے بارے میں ایک ایسی بات کہی کہ رب کائنات نے اس کی بات کو اظہار غضب کے لیے اپنے قرآن میں درج کیا، جس نے یہ کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، میں عزت والا اور معاذ اللہ نبی اور اس کے ساتھی ذلت والے، جس نے نبی کو اتنی بڑی گالی دی، اس کی موت کا دن آیا، اس کا بیٹا مومن یخرج الحی من المیت والمیت من الحی، وہ اللہ جو آزر کے گھر ابراہیم کو پیدا کرے اور عبداللہ ابن ابی کے گھر مومن کو پیدا کرے، اس اللہ کی قدرت، اس کا مومن بیٹا آیا، اس نے اس رحمت مجسم سے کہا آقا میرا منافق باپ مر گیا ہے، میرا باپ تھا، جی چاہتا ہے کہ اللہ کے عذاب کی سختی سے بچ جائے۔ نبی نے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا، کیا چاہتے ہو؟ کہا آقا اگر آپ اپنی قمیص مبارک عطا فرما دیں تو کفن کی جگہ اپنے باپ کو آپ کی قمیص پہنا دوں، شاید آپ کے کرتا مبارک کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں کمی ہو جائے۔ اس رؤوف و رحیم کی کریمی کا کیا کہنا ہے؟ اس منافق کے لیے اپنے دل میں غصے کا ذرہ بھر بھرا، نفرت کا ذرہ بھی موجود نہیں، اپنی قمیص مبارک اتاری اور ابن ابی کے بیٹے کو دے کے کہا جاؤ اگر میرے کرتے سے اس کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے تو محمد کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ رحمت مجھے جب اس کا جنازہ تیار ہو گیا تو یہی بیٹا دوڑتا ہوا آیا، آقا اگر آپ بخشش کی دعا بھی مانگ دیں تو آپ کا کیا جائے گا، شاید رب معاف کر دے۔ رحمت کائنات کا عالم کیا ہے، اس کی آنکھوں میں امڑے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا، اس کے کھڑے ہو گئے۔ فاروق اعظم نے دامن کو پکڑ لیا، یا رسول اللہ اس منافق کے جنازے کے لیے تو نہ جائیے جو آپ کو گالیاں دیا جاتا تھا۔ رحمت کائنات نے کہا فاروق اگر میرے جنازہ پڑھنے سے اس کی مغفرت ہوتی ہے تو محمد کو اعتراض کیا ہے؟ وہ رحیم و کریم محمد جس نے اپنے
دشمن کا جنازہ پڑھانے سے انکار نہیں کیا. اگر آسمان سے وہی نہ آ جاتی کہ لا تصلی علی احد منهم مات ابدا لا تقم علی قبره استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. اگر تم 70 مرتبہ بھی اس کی بخشش کی دعا مانگو گے رب تب بھی معاف نہیں کرے گا. تو رحمت کائنات اس کے جنازہ پڑھنے سے کبھی انکار فرمانے کے لیے تیار ہے. بلکہ حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، فرمایا اگر مجھے معلوم ہو کہ میرے 71 مرتبہ دعا مانگنے سے اس کی بخشش ہو جائے تو محمد اس کے لیے بھی تیار ہے. اس قدر رہی وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخصیت مقدسہ کے مقام کو آنے والی نسلوں کے لیے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس کو اپنی مسجد پاک کے اندر جہاں ہر روز و شب جبریل آیا کرتا ہے، اس مسجد کو جسے محمد نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس مسجد کے اس منبر کے اوپر کھڑے ہو کر جس منبر کے تقدس کی آسمان کے فرشتے گواہی دیتے تھے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر جس کو جنت کی ایک دن 8 مرتبہ بشارت دی تھی، اس کے مقام کا مسئلہ آیا تو وہ رحمت مجسم کایا مجسم میں تبدیل ہو گیا. ترمذی شریف کی حدیث ہے. عثمان کے ناشنا مقام سے لوگوں سنو، ناطق وحی نے عثمان کے لیے کیا مقام بیان کیا. حدیث پاک میں آیا ایک دن نبی کائنات اپنی مسجد پاک میں بیٹھے تھے کہ کچھ لوگ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عزیز مر گیا ہے، مسلمان اس کا جنازہ پڑھا دیں. رحمت کائنات فوراً تیار ہو ناش کے اوپر پہنچے، لوگوں نے صفے باندھے. اللہ اکبر، صفے باندھی، جنازے کے لیے تیار ہوئے. حضور نے پوچھا یہ کون ہے جو فوت ہوا ہے؟ کس کا جنازہ ہے جس کو پڑھانے کے لیے مجھ کو بلایا گیا؟ اس کے عزیزوں نے کہا یا رسول اللہ ہے فلان ابن فلان. اللہ کے حبیب یہ فلاں اور فلاں کا بیٹا ہے. رحمت کائنات جس کی پہچانی پہ کبھی شکن نہیں پڑی، اس کی پہچانی شکن آلود ہو گئی. لوگ دیکھ کے تھرا گئے کہ آج رحمت کی پہچانی پہ شکنے آ گئی، نہ جانے کیا ماجرا ہے. فرمایا یہ وہی نہیں جو میرے عثمان کو برا کہتا تھا. لوگوں نے سر جھکا کے کہا اللہ کے رسول یہ وہی ہے جس کی عثمان سے دشمنی. اور سن لو ناطق وحی نے کیا کہا. فرمایا سنو اس کا جنازہ اٹھا لو. جو محمد کے عثمان کو برا کہتا ہے محمد اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنے دشمن کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار، عثمان کے دشمن کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار. اٹھا لو. میرے عثمان کو برا کہنے والا محمد کے استغفار کا حق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کائنات کے اور جلیل القدر رفقا میں سے تھا کہ جن کی شان اور جن کے مقام کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے. پوری کائنات میں نبی کے سارے جانساروں میں، نبی کے سارے وفاشاروں میں، نبی کے سارے اطاعت گزاروں میں، نبی کے سارے ساتھی، سارے کے سارے اپنے اپنے مقام پر بڑی شان رکھنے والے، لیکن جو دریا دلی رب نے عثمان کو عطا کی وہ کسی دوسرے کو نہیں بخشی. اور یہی سبب ہے اللہ آج عثمان کو برا کہتے ہیں. آج
عثمان پہ تانا و تشنیع کے کیچڑ اچھالتے، آج عثمان پہ طنز و تعریف کے تیر چھوڑ دیا۔ یہ عثمان وہ عثمان ہے جس کے گھر کی پہرے داری کے لیے علی مرتضیٰ نے نبی کے نواسوں فاطمہ کے جگر گوشوں اپنے لختہائے جگر اور تمہارے امام ہائے معصوم کو اس کے دروازے کا چوکیدار مقرر کیا تھا۔ اس کے مقام کو لو اپنی تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ، ہماری تاریخ کی نہیں، سنی کتابیں نہیں، اپنی کتاب۔ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ حسن و حسین کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ زندگی میں کبھی ان کو اس تک نہیں کہا، کبھی ان سے تلق کلامی نہیں کی، کبھی انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ جب بھی بلایا حسن و حسین کو احترام سے بلایا۔ پوچھنے والے نے پوچھا علی اپنے بیٹوں کو اتنے احترام سے بلاتے ہو؟ فرمایا بیٹوں کو احترام سے نہیں بلاتا، محمد کے نواسوں کو احترام سے بلاتا ہوں۔ اس قدر احترام۔ کہا یہ اس فاطمہ کے بیٹے ہیں جس کو رسول نے کہا تھا من آزاہا فقد آزانی، جس نے میری فاطمہ کو دکھ دیا اس نے محمد کو دکھ دیا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں وہ بیٹے جن کو علی نے کبھی اونچی آواز سے بلایا بھی نہیں ہے، اس بیٹوں کو تیری تاریخ کا حوالہ مسعودی نے مروج الزہر میں لکھا کہ جب عثمان کے دروازوں پر پہرے دار کی حیثیت سے علی نے متعین کیا اور پتا چلا کہ عثمان نے ان کو واپس نہیں کیا اور لوگوں نے عثمان پہ حملہ کیا، وہ علی دوڑا ہوا آیا، حسن کے چہرے پر تماچا مارا، حسین کے گال پر تھپڑ مارا، دونوں بیٹوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا زندگی میں کبھی جھڑکی بھی نہیں دی، آج تماچے مار رہے ہو؟ کہا اس لیے مار رہا ہوں کہ تم نے اس کے دروازے کی چوکھٹ کو چھوڑ دیا جس کے دروازے پہ آسمان کے فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ کس کے لیے مارا؟ آج علی کی محبت کا دعویٰ کر کے عثمان پہ کیچڑ اچھالتے ہو؟ علی وہ ہے جس نے اپنے فاطمہ کے بیٹوں کو، رسول کے نواسوں کو اس لیے مارا کہ انہوں نے عثمان کے دروازے پہ پہرا دیتے ہوئے اپنے فرائض سے کوتاہی برتی تھی۔ اتنا احترام ہوتا، اس قدر عزت ہے عثمان، اس قدر تقریر